اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت سے ہیں۔ اس کائنات میں ایسے کئی سارے قدرتی معاملات ہیں جس کو دیکھنے یا سننے کے بعد ہماری زبان پہ خود بخود سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک قدرتی معجزہ یعنی میراکل ہے انسان کی پیدائش، کہ کیسے اللہ نے ایک خون کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد بے شک ہمارے دل میں بے شک یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک الخالق ہے، الخالق یعنی دا کریٹر۔ اسی طرح کئی سارے سائنس کے آوشکار کو اللہ نے پہلے ہی اپنے کلام الہی میں بتا دیا ہے۔ بے شک قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ سائنس SIGNS یعنی نشانیوں کی کتاب ہے، جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے سائنس کی آوشکار کے بارے میں بتانے والی ہوں جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی کلام الہی میں یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ تو وہ کون سی بات ہے آج ہم اپنے ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کیا آپ نے E=mc² کا ایکویشن سنا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی ایکویشن ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، آئنسٹین کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ یہ ایک ایسی ایکویشن ہے جو پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ یہ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی 19th سینچری یعنی 19ویں صدی میں لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ سائنس کیا کہتی ہے، اور آپ کو قرآن کے ایسے ورسز دکھاؤں گی جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہی اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آئنسٹین نے 2 تھیوریز آف ریلیٹیوٹی انٹروڈیوس کیے ہیں، پہلی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور دوسری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں ایکسپلین کرنے والی ہوں۔ پہلا ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، اچھے سے سنیے۔ مان لیجئے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھ کے 100 کلومیٹر کی رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس گاڑی میں آپ کا دوست بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ دونوں لوگوں کے حساب سے ایک دوسرے کے لیے آپ کی گتی یعنی کہ موشن جو ہے وہ 0 ہوگی، 0 ہوگا۔ وہی مان لیجئے راستے کے سائڈ میں ایک آدمی ٹہرا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ کی سپیڈ 100 کلومیٹر ہی ہوگی۔ اب مان لیجئے آپ کے سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے اور اس کی بھی سپیڈ 60 کلومیٹر پر آور ہے۔ چونکہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور ہے تو گاڑی میں بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف 160 کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موشن یعنی گتی ریلیٹیو یعنی بدلتی ہوئی رہتی ہے۔ جیسے ہی کردار بدلتے ہیں موشن میں فرق آ جاتا ہے۔ کردار مطلب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا دوست کے حساب سے آپ کی موشن 0 تھی، اسی آپ کی موشن باہر کھڑے ہوئے آدمی کے ساتھ دیکھے تو آپ کی کار کی سپیڈ ہو گئی یعنی کہ 100 کلومیٹر پر آور، اور اسی طرح اگر آپ اپنی گتی یعنی کہ موشن دیکھے تو اپنے سامنے آنے والے کی گاڑی کے حساب سے دیکھے تو وہ 160 کلومیٹر پر آور ہو گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موشن ریلیٹیو ہے۔ تو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں موشن اور ٹائم بتایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو موشن کے بارے میں سمجھا دیا ہے، تو اب چلتے ہیں ٹائم کی طرف۔ اس پوری کائنات میں سب سے تیز رفتار اور آخری رفتار وہی ہے، اس سے زیادہ رفتار کوئی نہیں ہے، وہ ہے لائٹ یعنی کہ روشنی۔ روشنی کی رفتار سب سے میکسیمم ہے، سب سے زیادہ ہے۔
पूरी कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकती। सबसे आखिर का स्पीड है रोशनी की स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। अब मान लीजिए कि यूनिवर्स में यानी कि स्पेस में कोई व्हीकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि रोशनी के स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और उसके आगे से कुछ लाइट आ रहा है, तो उसका स्पीड और इसका स्पीड मिलके दुगना हो जाएगा, यानी कि डबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दुगना हो जाएगा रोशनी की स्पीड से। लेकिन पूरी कायनात में सिर्फ मैक्सिमम स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन को सही करने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट को मेंटेन करने के लिए, तो उस व्हीकल के अंदर जो बैठे हुए रहते हैं, जो भी रहता है, उसका वक्त स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि व्हीकल में, गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए वक्त धीरे चलने लगता है। ये है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जो इंसान उस व्हीकल में सफ़र कर रहा है उसके लिए उसका एक साल धरती पे यानी कि अर्थ पे कई हजार साल के बराबर हो जाता है। और ये है टाइम के बारे में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। तो जैसा कि मैंने बताया है, वो इंसान जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है स्पेस में लाइट के स्पीड के साथ, जो लाइट के आगे जा रहा है, जिसके आगे लाइट आ रही है, उसका एक साल धरती पे यानी कि अर्थ पे 1000 साल के बराबर हो जाता है। अब चलते हैं जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। इसी में आता है E = mc², आइंस्टीन का वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, जिसमें बताया जाता है ग्रेविटी का टाइम पर असर होता है। इसका मतलब जिसी भी वस्तु की, जिसी भी चीज़ की ग्रेविटी होती है, उसके लिए टाइम धीरे चलेगा और स्पेस में टाइम फास्ट चलेगा। खैर, इस वीडियो में मेरा मकसद साइंस को एक्सप्लेन करना नहीं, बल्कि साइंस जो 19th सेंचुरी में थियरी ऑफ रिलेटिविटी आया है, वो अल्लाह ताला ने कुरान में पहले ही 1400 साल पहले नाजिल हुए कुरान में बता चुके हैं। वो क्या है, वो क्या क्या कुरानी आयत है जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करती है, मैं आपके सामने पेश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा आयत नंबर 5, चैप्टर 32 वर्स 5 इन कुरान। जिसका तर्जुमा यह है, काम की तदबीर फरमाता है आसमान से ज़मीन तक, फिर इसी की तरफ रुजू करेगा इस दिन के जिसकी मिक़दार 1000 बरस है तुम्हारी गिनती में। अल्लाह ताला के ज़रिए तकरीबन 1400 साल पहले ही कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी का तसव्वुर जोड़ दिया गया था। कुरान वक्त और मकाम यानी टाइम एंड प्लेस की बदलती नौइयत यानी वेरिएबल नेचर ऑफ टाइम एंड प्लेस की मुकम्मल वजाहत के साथ आया है, मतलब मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ आया है। इस आयत ने साबित किया कि इस यूनिवर्स की कोई भी डायमेंशंस कांस्टेंट नहीं है। वक्त को कुरान की कई आयत में मुतग़य्यर यानी वेरिएबल जाहिर किया गया है। जैसा कि हमने आयत के तर्जुमे में देखा, हर चीज़ उसकी तरफ लौट आएगी जिस दिन की लंबाई आपके गिनती के 1000 साल की तरह होगी। इससे इंसानियत और अल्लाह के माबैन वक्त का ताल्लुक ज़ाहिर होता है। बिल्कुल इसी तरह इतने ही मुतासिर कुन एक और आयत है, सूरह अल-हज आयत नंबर 47, चैप्टर 22 वर्स 47।
اس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسا کہ تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ یہ سادہ اور سیدھا سا بیان یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں ہمارے زمین اور ہمارے آبزرورز یعنی کہ ساتھ جو بھی پلانٹس ہیں ان کے اور ہمارے زمین کے مابین وقت متغیر یعنی ویریبل ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک دن ہماری گنتی کے 1000 سال کی طرح ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے دیا گیا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس طرح کا واقعہ اس کے قریب آتا ہے حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ اور انسانیت کے لیے وقت کی نسبت دار قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ لفظ اللہ کے ساتھ اس بات کی نشانیت کرتا ہے کہ 1000 سال کسی بھی طرح خدا کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ صرف ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات میں ہمارے ساتھ جو مشاہدین ہیں، آبزرورز ہیں، ان کا وقت یہی ہے جو اللہ کے یہاں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ المعارج آیت نمبر 4، چیپٹر 70 ورس نمبر 4 ان قرآن۔ جس کا ترجمہ یہ ہے ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہیں۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ وقت بدلنے والا ہے۔ نہ صرف اللہ کے ساتھ ایک دن ہماری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہو سکتی ہے، بلکہ کسی اور موقع پر یہ 50,000 سال کے برابر ہو سکتی ہے۔ سورہ انشقاق آیت 1 سے 5، چیپٹر 84 ورس 1 to 5۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور نکال کر باہر ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کے، اور اس کو لازم بھی یہی ہے۔ اب یہ مان لیا گیا ہے کہ کائنات کے مختلف مقامات میں وقت متغیر ہے یعنی ویریبل ہے، اور یہ کہ ہر ایک جگہ کا مختلف فریم موجود ہے یعنی کہ ڈائمنشن موجود ہے۔ یہ بھی جانا جاتا ہے کہ کائنات میں پلیسز یعنی کہ مقامات کی پوزیشن ان کے متعلق وقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ قرآن مجید سے ان حقائق کا پختہ ثبوت موجود ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پلانٹس اور آسمانوں کو بنیادی تبدیلیوں کا نشانہ بنایا جائے گا اور مختلف چیزوں کو تبدیل یعنی چینجز کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، چیپٹر 14 ورس نمبر 48۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان
اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ کچھ کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ قیامت کے لیے نئی زمین تیار کی جائے گی۔ ہمارے موجودہ زمین سورج سے تقریباً 93 ملین میل دور ہے اور اس کو اپنے ایک ایلپٹیکل آربٹ کو مکمل کرنے کے لیے بالکل 1 سال لگے گا۔ زمین یعنی کہ ارتھ کو گریوٹی کے پل سے سورج کے قریب رکھا جاتا ہے اور اسے اپنی تیز رفتار یعنی کہ فاسٹسٹ سپیڈ کے ذریعے سورج میں کھینچے جانے سے بچایا جاتا ہے۔ نئی زمین کی جگہ کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اس کے اوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس نئی زمین پر قیامت ہماری گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اگلی آیت میں وضاحت کیا، سورہ المعارج آیت 6 اور 7، چیپٹر 70 ورسز 6 and 7۔ جس کا ترجمہ یہ ہے وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب قیامت کو لوگ دور کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ یعنی اللہ اسے قریب دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنے سارے کیلکولیشنز کے بنا ہی الفاظ میں محض ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ نہ تو وقت اور جگہ متعلق یعنی ایبسلیوٹ ہے اور دونوں متغیر ہے یعنی ویریبل ہے۔ اگر ٹائم اینڈ پلیس کی تغیر کو پہلے ہی زمانے سے سراہا جاتا تو نسبت کا تصور بہت سال پہلے تیار کیا جاتا، اس سے ہمارے تہذیب کو آگے لا سکتے تھے۔ اتنے تفصیل کیلکولیشنز میں جانے کے بغیر کوئی بھی اس بات کی تعریف کر سکتا ہے کہ کائنات کے ایک فریکشن یعنی 0.1 حصے ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس عرصے میں اربوں افراد بلینز آف پیپل کو آسانی سے پیدا، زندہ اور مر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ ماضی، حال اور مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں صرف چند آیات کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح کے اور بھی آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ اصحاب کہف جو کہ ایک غار میں نیند لیتے ہیں لیکن اس غار کے باہر 300 سال گزر جاتے ہیں۔ تو آج کل جو سائنس آوشکار کر رہے ہیں وہ بے شک پہلے سے ہی قرآن میں موجود ہے۔ بے شک اللہ کا کلام یعنی قرآن حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔